زبان مبارک سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی اللہ. اور دل میں کیا سوچ رہے ہیں؟ ابھی حسین اترے نہیں ہیں، ابھی حسین اترے نہیں، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، اترے نہیں ہیں، سبحان ربی اللہ، زبان دل میں ہے اترے نہیں ہیں، زبان پہ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی، خیال میں ہے کہ اترے نہیں ہیں، ابھی بیٹھے ہیں. یعنی زبان سے ذکر خدا، دل میں خیال حسین. کتنے قیمتی ہیں حسین، کتنے بے مثال ہیں حسین. اس حالت میں بھی خیال حسین، اس حالت میں بھی. ہمیں سجدے کی حالت میں تو سارے پردے اٹھ جاتے ہیں. ایک ولی جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچ جاتا ہے. ولی اور علی کا تو تیر کھینچ لیا جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا. قرب خاص میں ہے علی، تو نبی سجدے میں کہاں تک رہے ہوں گے؟ کہاں تک؟ وہاں تک خیال حسین، رعایت حسین، تحفظ حسین، سیانت حسین، تصور حسین. کان کھول کے سن لو، امام حسین اپنی تمام عظمت و فضیلت و امامت و قیادت و سیادت و بلندی و برگزیدگی کے باوجود امام حسین امتی ہیں. حیدر کرار کا قوت بازو ہے مگر امتی ہیں. خلفائے راشدین کا اعتبار ہے مگر امتی ہیں. حیدر کرار کی للکار ہے مگر امتی ہیں. رسول پاک کا واضح کردار ہے مگر امتی ہیں. فاطمہ زہرا کی چادر کی پاکیزگی کے پیکر ہیں مگر امتی ہیں. امام حسین امتی ہیں کہ نہیں؟ اب آؤ، نبی سجدے میں امام حسین خیال میں. کافی دیر کے بعد پشت مبارک سے امام حسین اتر گئے. ان کا اترنا تھا، نبی کریم نے اپنی نماز پوری کر لی، سجدہ سہو نہیں کیا، نماز کو دہرایا نہیں، نماز خراب نہیں ہوئی، نماز خراب نہیں ہوئی. پھر توجہ، نبی نماز میں، امتی خیال میں، نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی، نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی. تو اگر ایمان کی رمق تیرے اندر موجود ہے تو سن، جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت. اسی حسین کی نسل نور کے اس نور کا نام سید اشرف جہانگیر. ایک بات اچھی طرح سے سنو، چوکھٹ پر آئے ہو تو یہ بھی جان کے جاؤ کہ بے شمار اولیاء صدیقین میں لا تعداد اولیاء صدیقین میں سے 2 ولی ہیں جو تاریخ بادشاہت ہیں. تاریخ بادشاہت حکومت چھوڑ کر کے آنے والے صرف 2 ہیں. ایک سلطان ابراہیم ابن ادہم، دوسرے سلطان سید اشرف جہانگیر. اور یہ دونوں صرف سلسلے چشتیہ میں، سبحان اللہ. ایک غریب نواز سے پہلے، ایک غریب نواز کے بعد. غریب نواز 2 تاریخوں کے بیچ میں چشتیت کا جام پلا رہے ہیں. ایک بات اور اچھی طرح سے سن لو، وہ صرف سلسلہ چشتیہ کا ریکارڈ ہے. میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، سروس ریکارڈ. میں مقابلہ نہیں کرتا، میں اپنے بزرگوں کا مقابلہ نہیں کرتا، میں تو غلط لوگوں سے مقابلہ کرتا ہوں. بزرگوں کو میں مانتا ہوں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یہ بڑے ہیں کہ وہ بڑے، حسن بڑے ہیں کہ حسین. ابے جب دونوں کو ماننا ہے تو چھوٹا بڑا لے کے کہے کو بیٹھا. حیدرآباد میں میرے ساتھ ایسا ہوا تھا. ایک صاحب میرے پاس ہے، آپ غوث اعظم کی اولاد ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ. اور غریب نواز کے مرید ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ. کہتا اب آپ دونوں بات صحیح بتائیں گے. میں نے کہا یہ بتائیے غوث اعظم بڑے ہیں کہ غریب نواز؟ میں کہا میں ان کے بارے میں تو نہیں بتا سکتا ہوں، تمہارے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ تم کتنے پانی میں ہو. ابے ایک گلاس کیسے بتاوے کہ دریا میں پانی کتنا ہے؟ اگر یہ جاننا ہے تو جا کر کے مولا علی سے پوچھو کہ آپ کے دونوں بچوں میں بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے. کیا بات. تو میں نے ان کو ٹالنے کے لیے کہا کہ
اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دو ہاتھ ہیں. ہمیں بات تو ٹلے. قدرت الہی کے دو ہاتھ ہیں, ایک غوث اعظم ایک غریب نواز, مگر وہ بڑا تیز تھا. بولا یہ بتا اس میں دہنا کون ہے بایاں کون ہے؟ تو میں تو اس کا باپ تھا. میں نے کہا اللہ دہنے بائیں سے پاک ہے. کیا بات. ہزار بات مقابلے کی نہیں ہے, بات سروس ریکارڈ کی ہے. ہر ولی پہ میں قربان, ہر ولی پہ میں قربان, لیکن غریب نواز تم پہ میرے ماں باپ قربان. تم دنیا کے پہلے اور آخری ابھی تک ہو, فرسٹ اینڈ لاسٹ آن دا بیسس آف دی سروس ریکارڈ, کہ آج تک تاریخ اسلام میں کسی ایسے کا نام ہمیں پڑھنے کو نہیں ملا جس نے اکیلے 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان بنایا ہو. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. 9 million non Muslim became Muslim on the single hand of غریب نواز. واہ واہ واہ. ایک غریب نواز جو چوہان کی حکومت میں جاگ گئے اپنا اسلام لے کے, اس سنگیت بھرے ملک میں, گیت بھرے ملک میں یہاں کے گیتوں کا رنگ قبول نہیں کیا, بلکہ اسلامی رنگ میں رنگ دیا. اور اسلام نہ صرف چوراہوں پر, گلیوں میں, سڑکوں میں, بلکہ پرتھوی راج چوہان کے محل میں بھی اسلام داخل ہو گیا. سبحان اللہ. ایک وہ ہے ہمارے پیر صاحب جو ہندوستان میں اسلام, دین اسلام لے کر آئے, دین اسلام لے کر آئے, اور ادیان باطلا کو مسلمان بنانے کی کوشش کی. کیا بات. اور ایک آج کل کے پیر صاحب ہیں ادیان باطلا سے سمجھوتے کی بات کریں. کیا کرنے. میرے دوست مخدوم اشرف کو دیکھو, یہاں آئے کہ بہت بڑا پروہت, بہت بڑا پنڈا, بہت بڑا دھارمک گرو, بہت بڑا سوامی. پہلا پنگا اس نے انہی سے لیا اور کھڑے کھڑے مسلمان بنایا. واہ. اور اس کی کٹیا کو کٹیا نہیں, انوار و تجلیات کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنی قبر شریف بھی وہیں بنوائی. میرے دوست, یہ خانقاہ ہے, یہاں سب کی ضرورتوں کو پوری کرنا ہم نے اپنے اسلاف سے سیکھا ہے. اگر علم کی بھوک و پیاس ہو, یہیں آؤ. واہ. آؤ خانقاہ حسنیہ سرکار کلام ہے. یہاں جو عرس ہوتا ہے وہ لوگوں کے ذریعے ہی امن و شانتی سے ہوتا ہے, پولیس کی ضرورت نہیں پڑتی. واہ. یہاں سب مست ہیں, کوئی کسی کے من میں نہ دوش ہے, نہ گھرنا ہے, نہ نفرت ہے, نہ دشمنی ہے. سب پیار و محبت کے ماحول میں ہم مست ہیں. علم کی بھوک ہے, آؤ یہاں ہے انتظام. کہاں؟ جامع اشرف. سبحان اللہ. تمہیں عبادت اور ریاضت اور سجود سے بڑی دلچسپی ہے,